السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فصل 96. محبت عام اور خلت کا تقابل. بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا درجہ خلت کے درجے سے بلند اور کامل ترین ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خلیل اللہ، اللہ کے خلیل تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ، اللہ کے حبیب ہیں. ان لوگوں کا یہ کہنا جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ محبت عام ہے اور خلت خاص. خلت محبت کے آخری اور انتہائی درجے کا نام ہے. خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل و دانش کا تقاضا ہے کہ اعلیٰ برتر محبوب کو ادنا محبوب کے مقابلے میں ترجیح دی جائے. ان اللہ اتخذہ خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. صحیح بخاری. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے جس طرح ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا تھا. نیز جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ پروردگار عالم کے سوا کسی کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا، حالانکہ آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ کے والد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب سے بھی محبت تھی، اور خود آپ نے اس کی خبر دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یحب الصابرین، صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یحب المتقین، پرہیزگاروں کو محبوب رکھتا ہے. یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. لیکن اللہ کی خلت تو صرف حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے مخصوص ہے. اور حدیث میں وارد ہے الشاب التائب حبیب اللہ، نوجوان توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے. بس ان کا یہ کہنا ان کی کم علمی اور کم فہمی کی بنا پر ہے. حقیقت میں وہ اللہ کے رسول کو سمجھ ہی نہیں سکے. ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم. سزا میں سوچ رہی تھی کہ قرآن پڑھنے کے باوجود ہماری محبتوں کا وہ معیار نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ سے کیا ہونی چاہیے، والدین سے کیا ہو اور آپس میں کیا ہو. اور ہماری دوستیاں بھی بہت ہو جاتی ہیں جس کو ہم اکثر ہی پریشان ہوتے ہیں. تو آج جب پڑھ رہے تھے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی یہ بات جو آپ نے کہی کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو غالب ہے محبت، ظاہر ہے کہ اللہ کی محبت کمزور ہو جاتی ہے. تو ہم سب کو یہ جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہاں بہت زیادہ یہ پرابلم ہے کہ آپس کی دوستیاں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو کمزور ہو جاتی. ہم کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر رہے، لیکن اللہ کی محبت کمزور ہو جاتی ہے. تو جہاں اللہ کی محبت کمزور ہوئی وہاں ہم نکل گئے اس سے. جی بالکل. یہ چیز اس پہ کیسے قابو پایا جائے؟ کوشش اور دعا دونوں طریقوں سے. انسان انٹینشنلی خود کوشش کرے اور پھر دعا بھی کرے، کیونکہ آگے ایک چیپٹر آئے گا کہ انسان کے جو افعال ہیں وہ اختیاری ہیں. وی ہیو چوائسز، لیکن ہم صرف ان چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں جس میں لذت ہوتی ہے. چوائس میں بہتر چیز کا انتخاب نہیں کرتے. ایسا نہیں کہ ہم کہتے ہیں جی دل کے ہاتھوں مجبور ہیں، نہیں، ایسی مجبوری کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس پھر بھی چوائس ہے. اللہ نے انسان کو مجبور پیدا ہی نہیں کیا، یہ صرف ہم اپنے ساتھ اپنے آپ کو خود ڈھیل دیتے ہیں. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.